أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمت من اللہ، پس اللہ کی رحمت کے سبب، لنتا لہم، لنتا تو نرم ہے، لہم واسطے ان کے، مراد ہے مسلمان، بلاؤ اور اگر کنتا تو ہوتا، فظًا غلیظ القلب، سخت دل والا، سخت مزاج والا، ترشرو، لن فضوا من حولک، چھٹ جاتے تیرے ارد گرد سے، فاعف عنہم، پس درگزر کر ان سے یا معاف کر دے ان کو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی کی دعا کر، ان کے لیے استغفار کر، وشاورہم، اور مشورے میں شریک کر، فی الامر، معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تو عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں۔ غزوہ احد کے حوالے سے ہی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے پہلے تبصرے جتنے بھی تھے وہ تقریباً صحابہ کرام سے تعلق رکھتے تھے، جس میں صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تمہاری اس لغزش کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھیں۔ اس آیت میں واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے، اور صحابہ کو بھی یہ بات جتلائی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بڑے نرم دل ہیں، تمہارے لیے بڑے رحم دل ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں تمہارے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس معاملے پہ غصہ نہیں فرمایا، تمہاری پکڑ نہیں کی، تمہیں کوئی سزا نہیں دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی لغزش اور اتنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے پوری جماعت کو خمیازہ بھگتنا پڑا اور بڑی سخت سزا ملی، سب کو بڑی سخت آزمائش سے دو چار ہو گئے، بڑے سخت صدمے اور رنج سے دو چار ہونا پڑا سارے لوگوں کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، جنہوں نے یہ کوتاہی کی، ان کا کورٹ مارشل ہوتا، ان سے کم از کم باز پرس ہوتی کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، اور اس کی بنیاد پہ یا اس کی وجہ پہ ان کو اس کے مطابق کوئی سزا دی جاتی جیسا عام ہوتا ہے۔ لیکن انتہائی صدمہ اور انتہائی نقصان برداشت کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ یہاں ایک بات تو یہ واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتلائی کہ یہ تم پہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمہارے ساتھ بڑی نرمی کا اور بڑی رحم دلی کا ہے، تمہارے لیے وہ سخت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل والے ہوتے، ترش روح ہوتے، اور تم لوگوں پہ سختی کرنے والے ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آتے۔ یہ ہے تو آیت غزوہ احد کے واقعے کے حوالے سے ہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عام جو زندگی تھی اس حوالے سے بھی یہ آیت بڑی اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ بڑا شفقت کا، بڑا نرمی کا اور بڑا رحم دلی کا رہا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے انصار کے گھروں میں چلے جاتے اور واپس تشریف لاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج اور اپنی خواہش کے مطابق تھوڑی سی نماز ادا کرتے. اس کے بعد بکریوں کا دودھ وغیرہ دو کے ہم اپنا حصہ پی لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنا دودھ مبارک پی کے سو جاتے. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دودھ دویا، اپنا حصہ پی لیا، تو شیطان نے مجھے اکسایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو انصار کے گھروں میں جاتے ہیں، انہیں وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے مل ہی جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو گھونٹ کی کیا ضرورت ہے، تم پی جاؤ. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے پہ دودھ تو میں نے پی لیا، جب میں پی چکا تو پھر میری طبیعت نے مجھے ملامت کرنی شروع کر دی کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تمہارے لیے بد دعا کریں گے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ختم ہو جائیں گی، دونوں برباد ہو جائیں گی. اب یہ فکر اور غم حضرت مقداد کو لگ گیا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کرنا شروع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد اتنی آواز سے السلام علیکم کہتے، اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ سن لے اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ جاگے نہ. اتنی آہستہ آواز سے السلام علیکم کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھی اور جہاں دودھ رکھا ہوتا تھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا، دودھ دیکھا وہاں برتن خالی تھا. اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے میرے لیے کہ میرے لیے کیوں حصہ نہیں چھوڑا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو مجھے پلائے تو اس کو پلا، جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا، کچھ اطمینان ہو گیا. پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تو اٹھ کے پھر دوبارہ بکریوں کے پاس گیا. میں نے کہا شاید کوئی بکری میں کسی میں دودھ ہو، میں تھوڑا دودھ دو کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو 3 بکریاں تھیں، تینوں دودھ سے بھری ہوئی. میں نے ان بکریوں کا دودھ دویا اور خوب دودھ دو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ دودھ پیئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم پی لو پہلے. حضرت مقداد کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ پیئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، پھر تھوڑا باقی رکھ کے کہا کہ مقداد تم پیو. حضرت مقداد کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ پیئیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پیا، تیسری دفعہ پیا، اور چوتھی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقداد تم پیو تو حضرت مقداد کی ہنسی نکل گئی. حضرت مقداد نے پھر ساری بات بتائی، یا رسول اللہ یہ بات ہے جس وجہ سے میں ہنسا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر یہ جو دودھ دوبارہ بکریوں میں آ گیا یہ تو اللہ کی رحمت تھی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، ہم باقی صحابہ کرام کو بھی جگاتے اور ان کو بھی اللہ کی رحمت دیتے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ اور بڑی رحمت کا معاملہ تھا. حضرت طفیل دوسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے جا کے بڑی دعوت دی ہے اپنے کنبے قبیلے والوں کو، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے بد دعا فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے. اور حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرا قبیلہ میں نے جا کے دوبارہ دعوت دی اور وہ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 20 آدمیوں کا ایک گروہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایمان لانے کے بعد. اور ہم کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، 15-20 دن، 2-3 ہفتے. 2-3 ہفتے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا
کہ ہم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب تم لوگ اپنے واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں واپس چلے جاؤ، اور جا کے تم اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنانا، وہ تمہیں نماز پڑھائے، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کی طرف دھیان رکھتے تھے کہ کس کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی تکلیف ہے، یا کس طرح کا معاملہ ہے، اور اس کے مطابق ہر آدمی سے، اسی لیے اور یہ تو معاملہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے علاوہ بھی کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج دیا، بڑا دکھ پہنچایا، بڑی تکلیف دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی یا معافی چاہی یا ایمان لانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جتلایا تک نہیں بلکہ ساری غلطیاں ان کی معاف کر دی۔ حضرت ہند جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جنگی احد میں، فتح مکہ کے موقع پہ وہ بھی حاضر ہوئی، میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں، پردے میں تھی، اور آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہند ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایمان بھی قبول کر لیا، اور جس نے چچا کو شہید کیا تھا بڑی بے دردی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رنج اور تکلیف تھی اور بہت ہی صدمہ تھا اس آدمی کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آدمی اگر آئے گا میرے پاس تو اس کا اسلام قبول نہیں کروں گا میں۔ اتنا دکھ تھا اور اتنا رنج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باتیں ڈالیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام کروائے جو قیامت تک کے لیے مثال ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی نہیں چاہتا کہ اس آدمی کا اسلام قبول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باشی تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کا اسلام تم نے قبول کرنا ہے۔ باشی نے آگے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، واشی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ واشی ہوں۔ اس نے ساری بات بیٹھ کے سنی کہ مجھے تم بیٹھ کے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا۔ ساری بات سنی خود اسے بٹھا کے، بس اس سے اتنی بات کہی کہ تم میری نگاہوں کے سامنے نہ آیا کرنا۔ اور اسی طرح کعب بن زہیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کو ملے اسے قتل کر دے، اس کا خون رائگان ہے۔ بھاگ گیا مکہ سے فتح مکہ کے موقع پہ، اور بھائی اس کا مسلمان ہو گیا، اور اس نے لکھا اپنے بھائی کو کہ تم بھاگتے پھرتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آدمی جاتا ہے معافی مانگتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے ہی میرا خط تمہیں ملے اڑ کے پہنچ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ کعب بن زہیر جو تھے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اپنے ایک دوست کے پاس جا کے رات قیام کیا، فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا نماز سے تو کعب بن زہیر اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے نہیں تھے، اسے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جا کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کعب بن زہیر ایمان لانا چاہتا ہے، اور اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو کیا اس کے لیے امان ہے؟ کیا اس کا ایمان قبول ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس کا ایمان قبول ہو جائے گا۔ کعب بن زہیر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کعب بن زہیر تو میں ہی ہوں۔
بعض صحابہ کرام اٹھے اس کو مارنے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو امان دے چکا ہوں، اس کو کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ یہ تھی وہ بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جو مسلمان ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں تو بات ہی اور ہے۔ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں اور بڑے رنج پہنچائے، ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی رحیم اور کریم ہیں ان کے لیے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم دلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت اور اپنی امت کے لیے رعوف اور کریم ہونا، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے سراسر۔ نرم مزاجی جو ہے یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نرمی ہے یہ معاملے کو زینت بخشتی ہے، اور جو سختی ہے یہ عیب پیدا کر دیتی ہے معاملے میں۔ نرمی معاملے میں اچھائی پیدا کرتی ہے اور سختی معاملے میں برائی پیدا کر دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو نرم دل آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے۔ صبر بڑا کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں۔ اور یہ صرف جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائی، سیاق و سباق کے حوالے سے ہے تو غزوہ احد کے واقعے سے تعلق اس کا، لیکن خواہ معاملہ نبوت کا ہو یا دین کی دعوت دینے کا معاملہ ہو، کسی دائی کا معاملہ ہو، یہ صرف ہونی اس میں بڑی لازم ہے کہ وہ نرم دل ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اور صبر سے کام لینے والا ہو جو دعوت دینے والا ہے۔ دعوت دینے والے کے مزاج میں اگر سختی ہوگی، بے صبری ہوگی اور حکمت سے کام نہیں لے گا، نرمی نہیں ہوگی، تو بجائے فائدے کے الٹا اس میں نقصان کا امکان ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں صبح کی نماز جو ہے نا یہ جماعت سے پڑھنی چھوڑ جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی ہر طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے تھے آ کے، بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام تھا۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا زیادہ کہ حضرت عمر جیسا آدمی بعض اوقات ہمت نہیں کر پاتا تھا بات کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ ایسی باتیں آئے کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں تو فلاں کے ساتھ نکاح نہیں، اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، میں تو اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو، نکاح کو رکھو اور اس کے ساتھ نباہ کرو۔ نہیں یا رسول اللہ وہ تو ایسا اور ایسا ہے، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا روب کا کہ حضرت عمر جیسا آدمی کو ہمت نہیں ہوتی کلام کرنے کی، اور دوسری طرف معاملہ اتنا نرمی کا، اتنا شفقت کا اور اتنی محبت کا کہ ہر طرح کے اپنے دکھ درد لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں جو مسجد کے امام ہیں وہ تو فجر کی نماز میں اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ ساری رات ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور صبح جب جاتے ہیں تو اتنا طویل قیام ہم نہیں کر سکتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے اتنا ناراض ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہو، یسرو ولا تؤثرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ اس لیے معاملہ خیر نبوت کا ہو یا دائی کا ہو، اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ دین کی دعوت کرنے والے لوگ، دائی لوگ جو ہیں، انہیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ باقی سنتیں جو ہیں وہ تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں،
جن سنتوں پہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ان کی طرف ہم بھی نہیں آتے۔ کتنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عجیب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے، رنج دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والے وہی کافر مکہ کی بستی کے لوگ تھے، اور کہاں پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وہی لوگ ہیں جو گالیاں دینے والے ہیں، وہی لوگ زخمی کرنے والے ہیں، وہی لوگ برا بھلا کہنے والے ہیں، اور انہی کے بارے میں جا کے راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہے تو یہ میرے دشمن بنے ہوئے، لیکن یا اللہ ان کو ایمان نصیب فرما۔ یہ بھی تو سنت ہے رسول کی۔ جن سنتوں پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جن سنتوں پہ گلے میں ہار پڑتے ہیں، وہ تو سنتیں بڑے شوق سے پوری کرتے ہیں ہم۔ جن سنتوں پہ واہ واہ ہوتی ہے، جن سنتوں پہ ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی آسان ہیں، لیکن جن سنتوں پہ کچھ ہمیں محنت کرنی پڑے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے، اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑے، محنت اور مشقت کرنی پڑے، یا کوئی بری بھلی بات سننی پڑے، وہ سنت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کسی آدمی کا مزاج نرم ہونا، اس کے دل میں شفقت ہونا، اور اس کا اچھا اخلاق ہونا، اس میں صبر کی صفت ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صفت ہم تمہارے اندر ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کی رحمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کنانہ کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور کنانہ کے خاندان میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش کے خاندان میں سے بنو ہاشم کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ احسان کیا، مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے۔ اور یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نبوت کا ہے، جو ظاہر ہے جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا، رسول بنانا تھا، یہ اس کے لیے ہی معاملہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی باتوں میں منتخب کیا ہے، کتنی باتوں میں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے جو دوسروں پہ احسان نہیں کیے۔ ایک بات نہیں، بے شمار باتیں ایسی ہوں گی، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں تو بے شمار باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس معاملے میں بھی اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اس معاملے میں بھی اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت مجھ پہ ہوئی ہے۔ ہر آدمی پہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو خاص کچھ نہ کچھ معاملات میں اپنی رحمت سے نوازا ہے، اپنے احسان سے نوازا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر دائی جو ہے، نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ سخت مزاج ہو جائے تو شروع ہو جائے، اور تو شروعی سے کلام کرے، معاملہ سختی والا کرے، جبر والا کرے، تو فرمایا کہ دعوت کا کام ہوتا نہیں، دین کا کام ایسا نہیں کہ آپ جبرن کسی کو منوا سکیں بات۔ اور یہ جو معاملہ ہے کسی کو دعوت پہنچانے کا اور کسی کو بدلنے کا، کسی کا ذہن بدلنا، کسی کی آئیڈیالوجی یا کسی کی فکر بدلنی، کسی کا عقیدہ بدلنا، یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ خواہ وہ گھر سے باہر کا معاملہ ہو، لوگوں کو جا کے دعوت دینی ہو، لوگوں کا عقیدہ بدلنا ہو، لوگوں کا ذہن بدلنا ہو، یا معاملہ گھر کے اندر کا ہو، آپ اپنے بیوی بچوں پہ محنت کرنا چاہتے ہیں، ان کا عقیدہ بدلنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، معاملہ کہیں بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی ہے وہ گھر کے اندر کے لیے بھی سچ ہے، گھر سے باہر کے لیے بھی سچ ہے
کہ اگر آپ کسی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی کا عقیدہ بدلنا چاہتے ہیں، کسی کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، تو نرمی سے یہ کام ہو سکتا ہے، سختی سے کام نہیں ہوتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فاعف عنہم، فاعف عنہم، معاف کر دے ان کو، درگزر کر دے ان سے۔ کن سے؟ جن سے جنگی عہد میں غلطی ہوئی تھی، ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ آرڈر ہے، آرڈر۔ اللہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ نبی سے سفارش کرے۔ اللہ کی ذات بڑی بلند ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کرے۔ ایک صحابی نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ہلاک ہو، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اللہ کے حضور تو سفارش کی جا سکتی ہے، اللہ کو کسی کے ہاں سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی شان سے بڑی اونچی ہے کہ اللہ کسی کے آگے سفارش کرے۔ اللہ نے آرڈر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ایک طبی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ملال تو آنا ہی آنا تھا، اور اس بات کا رنگ تو پہنچنا ہی تھا کہ ان چند آدمیوں نے کتنا نقصان کر دیا ہمارا، کتنا صدمہ پہنچایا انہوں نے سارے صحابہ کرام کو، ساری جماعت کو تکلیف ہوئی اس سے۔ ظاہر صحابہ کرام کو بھی اس بات سے رنگ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آنی یہ بات ضروری تھی، لازمی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غصے ہوتے، ان سے ناراض ہوتے اور ان کو کوئی سزا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کیوں ارشاد فرما دی؟ اب ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ تبوک کے موقع پہ جو شامل نہ ہونے والے تھے غزوہ میں، ان سے کتنی سخت قسم کی بات پوچھ کی گئی۔ 40 دن تک ان سے مقاطعے کا حکم دے دیا کہ پوری بستی میں کوئی آدمی ان سے کلام نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آرڈر کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہماری بستی یہ وہ ہے ہی نہیں جس میں ہم رہتے تھے، کوئی ہمیں پہچانتا نہیں، جیسے ہماری زبان ہی یہ نہیں جانتے۔ اتنا سخت محاسبہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا صحابہ کرام کا، جبکہ اس کے مقابلے میں غزوہ احد میں جو کوتاہی ہوئی، اس کوتاہی کے بارے میں اللہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے دل سے بات بھلا دیں، یہ اپنے دل سے نکال دیں یہ بات، آپ کے دل میں کوئی معمولی رنجش بھی ان لوگوں کے بارے میں باقی نہ رہے۔ وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ غزوہ تبوک میں معاملہ یہ تھا کہ وہ میدان جنگ تک پہنچے نہیں، ان کے مال دولت وہ ان کا پاؤں کی زنجیر بن گیا، یا ان کی سستی اور کاہلی جو تھی وہ مانے آ گئی غزوے میں شریک ہونے سے، جبکہ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، جاننے دینے کے لیے حاضر ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے میدان جنگ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں جا کے لغزش ہوئی، اس لغزش سے تو اللہ نے بھی درگزر فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر فرمایا کہ وہ ایک اتحادی غلطی تھی، لیکن جہاں تک غزوے کا تعلق تھا، جہاد کا تعلق تھا، اس سے کوتاہی نہیں کی انہوں نے، جہاد سے غفلت نہیں برتی انہوں نے۔ غزوہ تبوک میں معاملہ یہ تھا کہ جہاد سے کوتاہی برتی گئی، جہاد میں شریک ہونے سے رہ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سزا دی ان کو اور اتنی پکڑ کی ان کی، جہاد سے جی چرانے سے یا جہاد سے غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ یہاں معاملہ وہ نہیں تھا، یہاں معاملہ یہ تھا کہ جہاد میں شریک ہیں یہ لوگ، لیکن جہاد میں پہنچ کے لڑائی کے دوران ایک اتحادی غلطی جس کا امکان بہرحال موجود تھا کہ دیکھا فتح ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا
فاعف عنہم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کو بالکل معاف کر دیجئے، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی ان کے بارے میں گمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ واستغفر لہم، واستغفر لہم، اور مجھ سے بھی ان کے حق میں معافی کی درخواست کریں۔ یہ ہے سفارش والی بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارشی بن سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی شان اس سے بالا ہے اور اس سے بلند ہے۔ وہاں پہلی بات کا آرڈر تھا اللہ کی طرف سے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسا کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن اگلی آیت میں حکم یہ ہے کہ اب تو درخواست کر میرے آگے ان کے لیے کہ میں ان کو معاف کروں۔ بس تغفر لہم، ان کے لیے استغفار کر مجھ سے۔ اور یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، یہ صحابہ کرام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے تھا۔ دل میں بات ان کی بھی تھی کہ ہماری کوتاہی اور لغزش کی وجہ سے کتنا نقصان ہو چکا، اور ممکن ہے آئندہ وہ بہت ہی ڈسکریج ہو جاتے، یا بہت ہی ڈسکریج ہو کے کسی غلط سوچ میں پڑ جاتے، کوئی غلط گمان کر بیٹھتے، کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بروقت ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے اعتماد کو بحال کیا۔ اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جس طرح آپ ان کو پہلے اپنے مشوروں میں شریک رکھتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی ان کو مشورے میں شریک رکھنا ہے۔ یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اور دعوت کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہیں کہ دعوت کے معاملے میں بھی اگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کوئی کوتاہی اور لغزش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے، یا اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے، یا اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، یا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، بلکہ اس کوتاہی کی اور اس لغزش کا علاج کرنا چاہیے، اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا شاورہم، ان کو مشورے میں ویسے ہی شریک کرنا ہے جس طرح تم پہلے شریک کرتے رہے۔ کہیں آئندہ یہ نہ کرنا کہ ان سے تو یہ غلطی ہوئی تھی، اب آئندہ ان کو مشاورت میں نہ بٹھایا جائے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ اسی مقام پہ ہیں، اسی مرتبے کے ہیں، اور اسی جگہ پہ ہیں جہاں اس غلطی سے پہلے تھے۔ فرمایا کہ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں مشورہ بھی کیجیے۔ اب یہاں پہ جو مشورے کا حکم ہے وہ تو صحابہ کرام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہے، صحابہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہے کہ اپنی اس غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے بد دل نہ ہو جانا۔ تمہارا وہی مقام اور مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو اس سے پہلے تھا، لیکن یہ ایک عام زندگی کا عام اصول بھی اللہ نے دے دیا ہمیں، جماعتی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی۔ جماعتی اعتبار سے اس طرح کہ جماعت کے جو معاملات ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، ان کو بھی ایک آدمی کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی کی سوچ ایک آدمی کی ہے، اور اگر 15 یا 20 آدمی ہوں گے تو 15-20 آدمیوں کی سوچ 15-20 آدمیوں کی سوچ ہوگی، جو کہ ایک آدمی کی سوچ سے بہتر ہو سکتی ہے۔ مشورے کے بارے میں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ مشورہ اس معاملے میں کرنا چاہیے جس میں ثوابدیدی اختیار موجود ہو، ایسا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جن باتوں کے بارے میں قرآن اور احادیث کی نصوص موجود ہیں، واضح احکام موجود ہیں، ان میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی اپنی بیوی سے مشورہ کر لیں، اچھا حجاب کرتی ہو کہ نہیں کرتی، آپس میں مشورہ کر لیا، نہیں جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے۔ یا نماز کے بارے میں مشورہ کرے، اچھا نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔
جن باتوں کے بارے میں شریعت کی نصوص موجود ہیں، واضح احکام موجود ہیں، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مشورہ لینے کی، نہ کسی کا مشورہ قبول کرنے کی۔ اگر ماں باپ تو اس کو شرک میں مجبور کریں تو ان کا مشورہ بھی قبول نہ کرو۔ خلاف شریعت کوئی بات کہے، کوئی مشورہ دے، اس مشورے کو ٹھکرا دو۔ اس مشورے نہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مشورہ اس بات میں لینا چاہیے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اچھا بھائی کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کون سے لوگ مستحق ہیں، اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حج کروں یا نہ کروں، لیکن اس بات پہ مشورہ کیا جا سکتا ہے، اچھا بھائی کون سا پارٹی اچھی ہے جن کے ساتھ حج کریں، کون سے لوگ اچھے ہیں، یا کون سی سہولتیں کہاں سے مل سکتی ہیں، کس طریقے سے حج کیا جائے۔ جو اپنے اختیار والی باتیں ہیں، مشورہ ان میں کیا جا سکتا ہے۔ جو شریعت کے واضح احکام ہیں ان میں مشورہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے جو حکم دیا کہ ان سے مشورہ کر لے، جنگ بدر سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ احد سے بھی پہلے مشورہ کیا، احزاب میں بھی مشورہ کیا، بلکہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے اپنی رائے کو ترک بھی کیا ہے، مشورہ کر کے اپنی رائے کو ترک بھی کیا ہے۔ غزوہ احد پہ جب غزوہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے، یہودیوں کے قبیلے نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا وہ توڑ دیا ہے، غداری کی ہے، اور کافروں کے لشکر کے ساتھ وہ مل گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اس بات کا، اور تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ اگر تم لوگ پسند کرو تو کچھ لے دے کے ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ جو انصار کے قبائل کے سردار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہودیوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہمارے حلیف تھے وہ، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اب وہ کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ہم تو درمیان میں آ گئے، چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پھنس گئے ہیں، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اب ان سے کچھ لو دو کے معاملے میں مفاہمت کر لی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے۔ جو انصار سردار تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے، ہم تو تب بھی یہودیوں سے کبھی دب کے نہیں رہے، آج تو ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے دب کے کیوں رہے؟ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ صحابہ نے جب اپنی رائے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ترک کر دی، اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ اس طرح لینا چاہیے کھلے دل سے۔ دین کے معاملے میں دل کو ذرا بڑا رکھنا پڑتا ہے، ذرا حوصلہ اپنا بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک آدمی امیر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن کوئی مشورہ دیتا ہے چھوٹے درجے کا آدمی، انسان یہ سمجھے بھی اس کے مشورے کی کیا اہمیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ گھر میں بھی آپ بیوی بچوں میں ہوں، 100 معاملات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، بیوی بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کا یا بچوں کا مشورہ درست ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ ایک دوسری صورت ہے مشورے میں، وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو جائے، 3-4 رائے سامنے آ جائیں، امیر کی رائے کچھ اور ہو، شورا کے جو ارکان ہیں ان کی رائے کچھ اور ہو، اور کسی ایک بات پہ اتفاق نہ ہو رہا ہو، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ امیر جو ہے اس کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ جس بات کا فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کر دے۔
لیکن اس سے کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو شاید کوئی آمریت کی صورت ہے. یہ آمریت کی صورت اس لیے نہیں بنتی کیونکہ آج کل یہ ساری صورتیں، آج کل جو بھی ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں، ان میں وہ روح نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. حتیٰ کہ ہماری جو جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، انہیں بھی دیکھ لیں، جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ بن گیا یا امیر بن گیا، ساری عمر مرتے دم تک وہ چھوڑتا نہیں ہے ہمارے. وہ روح نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. اس کا پہلا مرحلہ ہی یہ ہے. حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اگر کوئی ہمیں ایسا معاملہ پیش آ جائے جو نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ بڑی ایک واضح صورتحال ہے جس سے واسطہ پڑا بھی بعد میں اور عموماً پڑتا ہے. بعض اوقات قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پہ احکام موجود نہیں ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم لوگ اپنے جو افراد ہیں، اپنی جو جماعت ہے، ان میں سے جو انتہائی عبادت گزار، متقی اور سمجھدار لوگ ہوں ان کو اکٹھا کر لینا. انتہائی عبادت گزار، متقی لوگ اور سمجھدار لوگ، فقیہ، ان کو اکٹھا کر لینا اور وہ بیٹھ کے آپس میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا. جس کا مطلب یہ ہے کہ شورا کے ارکان جو ہیں ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ انتہائی عبادت گزار، انتہائی متقی اور دین کی سمجھ رکھنے والے فقیہ لوگ. اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، جب تک معاملہ دین کا غالب رہا پوری دنیا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین زمانہ کیوں کہلاتا ہے دینی اعتبار سے؟ کیوں دین پھیلا اتنا، اور کیوں بڑا مضبوط کنٹرول اور بڑا مضبوط نظم رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے جتنے بھی ممبر تھے یا تو حافظ قرآن تھے یا قرآن کے عالم تھے. شورا کے جتنے ممبر تھے یا تو حافظ قرآن تھے یا قرآن مجید کے عالم تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ حضرت عمر نے جتنے بھی اپنی حکومت کے گورنر تھے ان کو طلب کیا مدینہ میں، اور پھر ان سے پوچھا، اچھا بھی تم اپنے پیچھے کس کو بنا کے آئے ہو اپنا نائب؟ پیچھے کس کو ذمہ داری دی ہے؟ مکے کا جو گورنر تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی ہے. کہنے لگے وہ تو آزاد کردہ غلام ہے. انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین ہے تو آزاد کردہ غلام ہی وہ، لیکن وہ حافظ قرآن ہے، قرآن کا عالم فاضل ہے. اور حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، اچھا پھر تو بڑا اچھا کیا تم، قرآن کا حافظ اور عالم جو ہے اس کو گورنر بنا کے آئے ہو، بڑا اچھا کیا ہے. یہ شرط تو پہلے لگا دی اسلام نے کہ تمہاری شورا کے، تمہارے اسمبلی کے جو ممبر ہونے چاہیے وہ عالم فاضل ہونے چاہیے، فقیہ ہونے چاہیے، دین کا علم رکھنے والے ہونے چاہیے. اور پھر یہ بات بعد میں کہی کہ اگر ان میں بھی اختلاف رائے ہو جائے تو پھر ان کی اختلاف رائے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا امیر ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کو تم لوگ سب مان لو، آمنا صدقنا کہہ دو اس کی بات. ہم یہ تو کہتے ہیں جی اسلام کا نظام شورائی ہے، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. اس لیے یہ فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، لیکن صحابہ کی دلجوئی کے لیے اور صحابہ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، تو بھی ان کو معاف کر دے اور ان کے لیے معافی کی درخواست کر مجھ سے. اور پھر فرمایا کہ آئندہ بھی جس طرح پہلے تم ان سے مشاورت کرتے رہے، آئندہ بھی ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ مشاورت والا ہی رہنا چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم ایک بات کا فیصلہ کر لو، عزم کر لو، تو پھر اس کو کر گزرو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو، اور پھر اسباب کو نہ دیکھو کہ اسباب اور وسائل ہیں یا نہیں ہیں،
بلکہ جب تم نے فیصلہ کر لیا تو باقی معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ، اب یہ ہے اللہ پہ توکل کرنے کا نتیجہ، اور اللہ تعالیٰ نے عملاً بھی یہ بات کر کے دکھا دی اور قولاً بھی یہ بات ارشاد فرما دی، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، فلا غالب لکم، تو پوری دنیا میں تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تمہیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں تمہارے اوپر غالب کوئی نہیں آئے گا، تم ہی غالب ہوگے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ پہ توکل کرو، اسلحے پہ، ٹیکنالوجی پہ، افراد پہ، قوت پہ، تعداد پہ، ان چیزوں پہ توکل نہ کرو، بلکہ توکل اللہ پہ کرو۔ اگر اللہ کی مدد تم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کو تم نے راضی کر لیا، صبر سے کام لیا، تقوی سے کام لیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی غزوہ احد کے حوالے سے، اگر تم صبر سے کام لوگے، اگر تم تقوی سے کام لوگے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ آئے گی۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو پھر اور کون ہے سپر پاور، کون ہے اور طاقت، کون ہے جو تمہاری مدد کرے، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے بعد پھر کون سی طاقت ہے جو تمہاری مدد کرے گی؟ اللہ کے بعد تو کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئیں، سب کا انجام دیکھا، اور اللہ نے قرآن میں بتا بھی دیا کہ فلاں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، فلاں بھی بڑا سمجھتا تھا۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کے زمانے کے علاوہ، زمانے کی گردش کے علاوہ ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا انہیں کہ ہاں پکڑ میری ایسے آتی ہے، جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں ایسے کرتا ہوں۔ اس لیے، اور وہ مثالیں بھی اس کی موجود تھیں، بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، بدر میں اللہ تعالیٰ نے 300 آدمیوں کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی، فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کی جب نصرت شامل نہیں تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے موقع بتا دیا کہ تم نے تقوی اور صبر کا دامن چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت پیچھے ہو گئی اور تمہارا غالب ہونا مغلوب ہونے میں بدل گیا، تمہاری فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس لیے اصل چیز جو ہے وہ تمہاری اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اسباب نہیں ہونے چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، دوبارہ پھر اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مومن جو ہیں ان کو تو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ آگے پھر ایک اور بات کے حوالے سے وہی غزوہ احد کا معاملہ ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لائق نہیں، کسی نبی کا یہ کام نہیں، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی، آئے گا، بما غل یوم القیامہ، قیامت کے روز اس خیانت کی چیز کو لیے ہوئے، ثم، پھر توفا، بھرپور دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت، ہر جان جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہاڑ کو چھوڑا، ان کے دلوں میں بات تو یہی آئی کہ لوگ اب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی جا کے یہ مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال غنیمت حاصل کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، تو اللہ کے رسول ہمیں
محروم کر دیں مال غنیمت سے، ہمیں حصہ نہ ملے مال غنیمت کا، تھی تو یہ ایک نفس کی یا شیطان کی طرف سے سوچ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اگر ہم لوٹ حاصل کرنے والوں میں، غنیمت حاصل کرنے والوں میں خود نہ گئے، شامل نہ ہوئے، تو شاید اللہ کے نبی ہمیں محروم کر دیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، آخر تم نے یہ بات کیوں سوچی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تم سے خیانت کریں گے؟ کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں کہ وہ اپنے امتیوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے، نبی کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خیانت معمولی چیز نہیں ہے، خیانت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم کو خطبہ دیا، اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے بارے میں اظہار خیال فرمایا اور بہت بڑا گناہ قرار دیا اس کو، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ، تمہارے کندھوں پہ اونٹ بلبلاتا ہو، اور تم یہ مجھے آ کے کہو کہ یا رسول اللہ یہ بیت المال کا اونٹ تھا جو میں نے رکھ لیا، میری آپ کچھ مدد فرمائیے۔ فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ پھر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی گھوڑا لیے ہوئے اپنے کندھوں پہ آ جائے، کوئی آدمی گائے لیتے ہوئے اپنے کندھوں پہ آ جائے، کوئی آدمی بکری لیتے ہوئے اپنے کندھے پہ آ جائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کپڑے اٹھائے ہوئے اپنے کندھے پہ آ جائے اور وہ کپڑے جو ہیں پھڑپھڑا رہے ہوں، اور انسان آ کے مجھے یہ کہے یا رسول اللہ یہ کپڑے یا چادریں تھی جو میں نے مال غنیمت سے یا بیت المال سے اٹھا لیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ فرمایا کہ خبردار کوئی آدمی ایک سوئی بھی لے کے میرے پاس قیامت کے دن نہ آئے۔ فرمایا کہ خیانت کی ایک سوئی بھی لے کے میرے پاس کوئی نہ آئے قیامت کے دن، اور آ کے مجھے یہ نہ کہنا کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، میری سفارش کریں۔ فرمایا میں ایسے آدمی کی سفارش نہیں کروں گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اتنے اونچے کیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، کیا میں نے بات تمہاری تک پہنچائی نہیں؟ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ ایسا نہ کرنا، خیانت اتنا بڑا گناہ ہے؟ اور ایک موقع کی بات نہیں ہے، بڑے موقعوں کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال تم اعلان کر دو کہ جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہے وہ لے کے آ جائے۔ حضرت بلال نے 3 دفعہ اعلان کیا کہ مال غنیمت جس نے حاصل کیا ہے لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، آ گیا سارا مال غنیمت۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا یا تقسیم ہو رہا تھا تو ایک آدمی ایک رسی لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ رسی ہے مال غنیمت کی، یہ بھی شامل کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ سنی تھی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے آواز سنی تھی تو یہ رسی لے جاؤ، یہ قیامت کے دن لے کے آنا، آج میں قبول نہیں کروں گا۔ بلال کی آواز پہ تم لے کے کیوں نہیں آئے؟ ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں واضح فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھو جہاں کہیں تم ملازمت کرتے ہو، جہاں کہیں تم کام کرتے ہو، جو مراعات تم نے طے کر لی ہے وہ مراعات تمہارا حق ہے، ان مراعات سے بڑھ کے کوئی چیز تم وہاں سے لوگے وہ خیانت ہے، خیانت ہے۔ جو تم نے تنخواہ طے کر لی اپنی کمپنی کے ساتھ وہ تنخواہ تمہارا حق ہے، جو تم نے مراعات طے کر لی وہ تمہارا حق ہے۔ ہاؤس رینٹ لینا ہے یا کنوینس الاؤنس لینا ہے، بچوں کی فیس لینی ہے، جو مراد تم نے طے کر لی وہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد تم وہاں سے ایک پینسل بھی لو گے تو وہ خیانت ہوگی۔ قیامت کے دن وہ پینسل تم اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے آؤ گے اور کہو گے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، میں نہیں کروں گا۔ فرمایا جو مراد تم نے طے کی وہ تمہارا حق ہے، اس کے علاوہ وہاں سے جو بھی چیز لو گے وہ خیانت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تحصیلدار بنایا
جا کے زکات کا مال وصول کر کے لاؤ۔ وہ آدمی مال لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اس نے سارا مال رکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا حصہ ہے جو میں نے زکات وصول کی، اور یا رسول اللہ یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے رنگ متغیر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ممبر منگوایا، ممبر پہ چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی، اتنی سخت بات کہی کہ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ہی ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ یہ اس آدمی کو میں نے تحصیلدار بنا کے بھیجا تھا، یہ زکات وصول کر کے لایا ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ تو بیت المال کا ہے، یہ مجھے ہدیہ دیا لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنی ماں کے گھر بیٹھتا یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا، اور پھر میں دیکھتا اس کو ہدیہ کون بھجواتا ہے، ماں کے گھر میں یا باپ کے گھر میں۔ فرمایا یہ تمہارا ہدیہ نہیں ہے، تم اس وقت نوکری پہ تھے، تم اس وقت سرکاری عمال تھے، تم سرکاری منصب پہ تھے، تم اس وقت میری کرسی پہ بھیجے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی تمہیں دیا ہے کسی نے وہ بیت المال کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ جب تک انسان سرکاری کرسی پہ بیٹھا ہے، جو کچھ اس وقت حاصل ہوتا ہے وہ سرکاری کرسی کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ آج اگر ہڑپ کر جاتے ہیں کروڑوں روپے یا بیت المال کو لوٹ کے کھا لیا لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ جائز ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بڑا کڑوا ہے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی تباہی اور ہلاکت کر رہے ہیں یا لوٹ مار اور لوٹ سیل مچائی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری خیانت ہے، اور اس خیانت کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے یا بے لگام بنا دیا ہے کہ جو مرضی تم کرتے رہو، تم جاگیردار ہو یا تم صدر ہو یا تم وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، یہ جتنی بڑی کرسی میں بیٹھے ہیں اتنا بڑا کوڑا اور بڑا عذاب ان پہ آئے گا اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے لیکن قیامت کے اعتبار سے بڑی کڑوی ہے۔ یہ آج تو حساب دینا جو ہے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ کیوں مجھ سے حساب مانگتے ہیں، میں جتنا مرضی لوٹ کھا جاؤں مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جتنا بھی مال لوٹ رہے ہیں، جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ سارا ان کو لوٹانا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو بھی خیانت کرے گا، جتنی بھی کرے گا، یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی خیانت ساری کی ساری اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے لائے گا۔ کہاں چھپا سکے گا؟ انسان اس دنیا میں تو کہتا ہے جی میرے ہاتھ صاف ہے، عدالت ثابت نہیں کر سکی، یہاں تو عدالت ثابت نہیں کر سکی، یہاں تو تمہارے ہاتھ صاف ہیں، جو مرضی اپنے منہ سے کہہ لو، کوئی تمہاری زبان کو پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن تمہاری زبان نہیں، تمہارے ہاتھ بتائیں گے، تمہارے پاؤں بتائیں گے، تمہاری ران بتائے گی، تمہارے جسم کا ایک حصہ بتائے گا کہ تم نے کہاں کہاں کون کون سی خیانت کی ہے، اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی جس چیز کی خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ خیانت اس کے کندھوں پہ ہوگی جب وہ آئے گا قیامت کے دن میدان حشر میں، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا بھرپور بدلہ پا لے گا، جو نیکی والا ہے وہ نیکی کا بدلہ پا لے گا، جو برائی والا ہے، خیانت والا ہے، بے ایمانی والا ہے، بددیانتی والا ہے، وہ اپنی بددیانتی اور خیانت کا بدلہ پا لے گا۔ اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جو انسان بوئے گا وہی کاٹے گا قیامت کے دن۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہیں ساری باتیں یہ نصیحتوں کی، جو چاہے وہ نصیحت کو اپنے پلے باندھے، جو نہ چاہے وہ نصیحت کو پلے نہ باندھے۔ فرمایا کہ افمن اتبع رضوان اللہ، اب دو گروہ ہیں،
ایک تو وہ ہے من اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رضوان کی پیروی کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کمن، کیا وہ آدمی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ، جس سے منہ لے لیا اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب۔ ایک آدمی وہ ہے جس ساری زندگی اپنی امانت کے ساتھ بسر کی، ایک ذرہ برابر کی خیانت نہیں کی کہیں سے، اور ان لوگوں کی مثالیں قیامت تک رہیں گی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں لے آئیں گے۔ آج جو کہتے ہیں نا جی ساری دنیا کھاندیے پہ سود بینک میں رکھ کے پیسہ کیا کرے، اب کوئی تجارت میں لگائے تو پیسہ ڈوب جاتا ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ مثالیں ہر زمانے سے لے آئیں گے کہ یہ بھی تمہارے زمانے کی مثال ہے کہ یہ امانت دار تھا، خائن نہیں تھا۔ فرمایا کہ آئیں گے لوگ قیامت کے دن، یا اللہ آپ نے مجھے بڑی اچھی آواز دی تھی، میری آواز نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو لے آئیں گے کہ اس کی بھی بڑی اچھی آواز تھی۔ یا اللہ آپ نے مجھے بڑا حسن دیا تھا، حسن نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئیں گے کہ اس کو بھی میں نے بڑا حسن دیا تھا، اور موقع بھی ملا تھا اس کو گمراہ ہونے کا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ یا رسول اللہ میں بڑا غریب تھا، غربت نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں گے کہ عیسیٰ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ یا اللہ جب نہیں ملتا تھا کھانے کو تو گھاس کے تنکے کھا کے گزارا کرتا تھا۔ فرمایا کہ یہ بھی اسی دنیا میں رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو ساری زندگی اپنی صرف کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کی رضا چاہیے ہر معاملے میں، اللہ کے غصے سے بچتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی سے بچتا ہے، ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوگا، اللہ راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اولاد ناراض ہوتی ہے ہو جائے، خاندان کنبہ قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کی رضا چاہیے مجھے۔ فرمایا کہ ایک دوسرا آدمی ہے باء بسخط من اللہ، جس نے اللہ کا غصہ منہ لے لیا، حرام کھایا، رشوت کھائی، سود کھایا، ظلم کیا، لوگوں کے حق مارے، ماں باپ کی بےزتی کر دی، بیوی پہ ظلم کیا، بچوں پہ ظلم کیا، یتیم پہ ظلم کیا، بیوہ کا مال کھا گیا۔ فرمایا کہ اس نے اللہ کا غضب اور غصہ مول لیا۔ ومأواہ جہنم، اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ فرمایا کیا یہ دونوں کردار ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کردار وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، دکھ برداشت کرتا ہے، رنج برداشت کرتا ہے، لیکن حرام سے ہر قیمت پہ بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو ہر بات میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری کی سوچ پیدا نہیں ہوتی اس میں۔ فرمایا کیا یہ دونوں آدمی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اور ایک فاسق کو اللہ اکٹھا کر دے یا ایک جیسا کر دے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ مہمانی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا غصہ مول لیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهُ فَأُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔
جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو دوبارہ دھکا دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اس آگ کا، جس آگ کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، جس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس کو تم نے بھلا رکھا تھا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم درجات عند اللہ، یہ جو دونوں گروہ ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، فرمایا ہم درجات، ان کے بھی درجے ہیں آپس میں۔ اللہ کو راضی کرنے والوں کے بھی مختلف درجے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی نا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ وہ انسان کے نیک اعمال، انسان کا تقوی، انسان کا خلوص، اللہ اور اللہ کے ساتھ محبت، یہ درجے سارے فرق و فرقی اسی وجہ سے فرق ہوگا، اعمال میں ہوں گے تو جنت میں ہی سارے، لیکن اپنے اپنے درجے میں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ شہید جو ہے ان کا بہترین درجہ، سب سے اوپر والا درجہ اور بہترین محلہ شہداء کے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہی معاملہ جو ہے یہ فاسقوں کا، فاجروں کا، کافروں کا، مشرکوں کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کا بدترین اور سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ منافقوں کا، جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اس کے باوجود کافروں سے ملے ہوئے تھے، کافروں کے اتحادی تھے، کافروں کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتے تھے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ فرمایا فی الدرک الاسفل، سب سے بدترین جگہ پہ وہ ہوں۔ اور کمتر درجے کا عذاب بھی ہوگا۔ فرمایا کہ کمتر درجے کا عذاب جہنم کا یہ ہوگا کہ آدمی کے پاؤں میں اس کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ فرمایا کہ دونوں کے درجے ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں ان کے بھی جہنم میں طبقات ہوں گے، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے بھی جنت میں درجے ہوں گے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان دونوں کے درجے ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہے غزوہ احد کے حوالے سے ہے، ساری باتیں غزوہ احد سے متعلق ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد بہت انکریج کیا، اور واقعی ضرورت تھی بڑی انکریج کرنے کی کہ ان کے دلوں میں کوئی کمزوری نہ پیدا ہو جائے، احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے آئندہ کے لیے، کہیں ان کے دل جو ہے وہ ٹہ نہ جائے کہ آئندہ جو ہے وہ اس جوش جذبے سے اور اس ولولے سے دین کے لیے کام کرنے سے رک نہ جائیں جس ولولے سے پہلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے قرآن مجید میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر، اذ جب، بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، ان کی اپنی نو سے، ان کی اپنی جان کی قسم سے۔ انسانوں میں پیغمبر بھیجا، انسانوں میں سے، انسانوں میں پیغمبر جنات میں سے نہیں بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق سے نہیں بھیجا، بلکہ خود انہی کی جانوں میں سے۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، اسی اعتبار سے کہ میں خود تم ہی میں سے ہوں، تمہارے قومے قبیلے سے، تمہارے خاندان سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والا، عورتوں سے نکاح کرنے والا، اولاد کا باپ، کھانے پینے والا، چلنے پھرنے والا، رنج اور خوشی محسوس کرنے والا، جتنے بھی بشری تقاضے ہیں وہ سارے بشری تقاضے میرے اندر موجود ہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ذرا آسمان پہ چلے جاؤ، اور پھر آسمان سے اللہ میاں سے ایک رکا لکھوا کے لاؤ ہمارے نام، جس کو ہم خود پڑھیں، جس میں تمہارا بھی نام لکھا ہو اور اوپر ابو جہل کا لکھا ہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس سے ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جواب میں یہ بات کہیں
हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। पाक ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मेरा मुकाम ये है कि मैं बशर भी हूँ, अल्लाह का रसूल भी हूँ। जो मुझे अल्लाह का रसूल पैगाम देगा वो पहुँचाऊँगा, जो पैगाम नहीं देगा, जिसका हुक्म नहीं देगा वो नहीं करूँगा। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह की मानूंगा, लेकिन उसके अलावा हूँ मैं बशर ही, तुम्हारे जैसा आदमी हूँ। बशरी तकाज़े सारे के सारे मेरे अंदर मौजूद हैं। फरमाया कि अल्लाह ने ये एहसान किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशर होना अल्लाह का एहसान है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ना होते, किसी दूसरी नौ से होते, तो फिर ये कहना बड़ा आसान था कि हम बशर हो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कैसे करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की कैसे इत्तबा करें। हम वो तो नूरी रात हैं, वो तो फरिश्तों में से हैं, और हम बशर हैं, हम इनकी पैरवी कैसे करें। फरमाया कि अल्लाह का एहसान है ये तुम पे, अल्लाह ने तुम्हीं में से एक पैगंबर तुम में भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, उसकी तिलावत, आयतों की तिलावत करता है तुम्हारे सामने। वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको किताब का इल्म सिखाता है, बल हिकमता, और हिकमत सिखाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले तुम लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। नबी का काम तिलावत करना भी है, और उसके बाद लोगों की ज़िंदगियों को पाक करना भी है, उनको किताब का इल्म देना और हिकमत और दानाई की बातें सिखाना। ये सारे नबूवत के मनसिब से और फ़राइज़ से और ज़िम्मेदारियों में से है, जिसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों पे अलग अलग अमल करना ये लाज़िम है। कुरान मजीद की तिलावत जो है बज़ाते खुद एक मतलूब चीज़ है। इसको यूँ न समझा जाए कि अगर एक आदमी कुरान मजीद का मफ़हूम नहीं समझता या तर्जमा नहीं समझता तो ये कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा। बाद लोग, अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात की दावत देते हैं या ये बात कहते हैं कि जी पढ़िया समझिया ना तो की पढ़िया, अगर कुरान की समझ ना आए तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये कुरान है, कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की किताब नहीं है कि अगर समझ ना आई तो बेकार है पढ़ना इसको। अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का सबसे बड़ा ज़रिया ये है, और उसकी इब्तिदा तो तिलावत से ही होती है, तफ़हीम से इब्तिदा नहीं होती। उसकी इब्तिदा उसकी तिलावत से होती है। पहले इंसान तिलावत करेगा तो फिर उसका तर्जुमा पढ़ेगा, फिर उसकी तफसीर पढ़ेगा, फिर उसको समझेगा अच्छी तरह, लेकिन उसकी इब्तिदा तो तिलावत से ही होनी है। और तिलावत भी ऐसी है, कुरान मजीद ये कुरान है, इसको आम किताबों की तरह, ये तो अल्लाह ताला माफ़ करे, आज हमें इसकी कदर कीमत नहीं है। कुरान मजीद की आज हमें कदर कीमत नहीं है। 7 आसमानों के ऊपर से लौहे महफूज से ये नाज़िल हुई किताब है, और इसकी तासीर इतनी है इसमें कि जो कुरान की आयतों का मफहूम या मतलब नहीं समझता उसके दिल में भी उतर जाती है ये आयतें। कारी अब्दुल बासित को कर्नल नासर ले गया था खुर्शीद के पास, और उसने इनकार कर दिया था कि मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, मैं क्यों कुरान सुनूं। कर्नल नासर कहेगा ठीक है तुम नहीं मानते, लेकिन मेरे कहने पर जरा सुन तो लो। कारी अब्दुल बासित ने सूरह ताहा की वही आयतें तिलावत की जो हजरत उमर के सामने तिलावत की गई थी, और खुर्शीद के आंसू निकल आए। नासर ने पूछा कि तुम तो कहते थे मेरा अल्लाह पे ईमान नहीं, मैं क्यों सुनूं। बेवकूफ़ कहने लगा कि ये ठीक है, मैं अल्लाह पे ईमान नहीं लाया, और इस बात का मुझे भी पता नहीं कि मेरे आंसू क्यों निकले। ये है दिल के दरवाजे जब बंद हो जाएं, जब अल्लाह मोहर लगा दे तो फिर हिदायत के दरवाजे बंद अल्लाह कर देते हैं। लेकिन जिसके दरवाजे अल्लाह ने खुले रखे हैं उसके लिए तो समझना मुश्किल नहीं कि जिस किताब को मैं समझता नहीं था
جس کتاب کو میں جانتا نہیں، جس کا مفہوم اور مطلب مجھے معلوم نہیں، وہ سن کے اگر میرے آنسو نکل آئے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی ہی اونچی چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے، کوئی بڑی تاثیر والی چیز ہے، دل کی دنیا کو بدل دینے والی چیز ہے یہ۔ اس لیے فرمایا کہ، اور پھر اللہ نے بھی خود یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں سنتے۔ نبی ہو تلاوت کرنے والا اور قرآن مجید جیسی کتاب ہو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سننے میں کتنی لذت آتی تھی۔ ابی بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کہ تلاوت سنی قرآن مجید کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تلاوت کرتے ہوئے صحابی کو سنا، نماز پڑھ رہا تھا صحابی اور تلاوت کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وہاں تلاوت سننے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز اتنی اچھی لگی اس کی تلاوت۔ دیر سے گئے گھر میں، تلاوت سنتے رہے، اور عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج دیر سے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا مسجد کے قریب سے، میں نے فلاں آدمی کی تلاوت سنی، اس کی تلاوت مجھے اتنی اچھی لگی میں وہاں کھڑا ہو گیا سننے کے لیے، اور فرمایا جاؤ ذرا جائے اس کی تلاوت سنو۔ حضرت عائشہ کو بھی بھیجا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا احسان ہے یہ جس نے میری امت میں ایسے تلاوت کرنے والے لوگ پیدا کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا جب قرآن والے جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ خاص بندے ہیں دنیا میں، میرے اہل والے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اللہ کے اہل والے ہیں، اللہ کے گھر والے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، جن کا خاص تعلق ہے قرآن سے۔ اور قیامت کے دن وہ درجے دیکھ کے یقیناً جو محروم ہوں گے، انہ لحسرۃ علی الکافرین، قیامت کے دن یہ قرآن باعث حسرت ہوگا۔ اچھا جی اس قرآن سے اتنا درجہ ملتا تھا، اچھا جی اس قرآن سے اتنی ہدایت ملتی تھی، اچھا یہ قرآن ہے وہ پڑھ کے جس سے تمہیں اتنے درجے مل گئے، اوہو یہ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، کاش ہم بھی یہ کر لیتے دنیا میں۔ قیامت کے دن یہ انسان حضرت محسوس کرے گا کہ اوہو ہم نے تو وقت برباد کیا دنیا میں، یہ قرآن ہم بھی پڑھ لیتے اور ہم بھی اللہ سے، ہم سے بھی اللہ راضی ہو جاتا، ہمیں بھی یہ درجے مل جاتے، ہمیں بھی یہ نعمتیں مل جاتی۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں احساس نہیں ہے، ہر جگہ پہ قرآن ہے، اور قرآن کا معاملہ ایسا ہے، آپ نے ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانی ہے، اچھا 200 ریال ہوگی، 4 سٹنگ کی یا 5 سٹنگ کی، اتنی سٹنگ ہوگی اور اتنی اس کی ٹیوشن ہوگی، کیمسٹری پڑھنی ہے، فزکس میں پڑھنا ہے، میتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے ایک پیسہ دینے کی حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے اتنے یہاں پہ مدارس کھول دیے ہیں، اتنے مکاتب کھول دیے ہیں، کسی آدمی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ جی مجھے تو کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے دین کا معاملہ اسی لیے باعث حسرت ہوگا کہ دنیا میں تو یہ قرآن پڑھانے والا سعادت سمجھتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں جائے کسی کو ایک آدھ پڑھا دوں۔ آپ ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اچھا جی میری جو کنسلٹیشن کی فیس ہے وہ 500 ریال ہے، دوائیاں باہر سے جا کے لے لینا۔ آپ آدھے گھنٹے کے لیے یا جتنا بھی جاتے ہیں کنسلٹیشن فیس اسے 500 ریال اپنی لے لینی ہے۔ آپ مولوی سے کہتے ہیں اچھا جی مجھے آپ سے ٹائم چاہیے، اچھا بھی ٹھیک ہے جب بھی چاہو آ جاؤ۔ آپ آدھ گھنٹہ بیٹھے رہیں، گھنٹہ بیٹھے رہیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، دین کی باتیں کرتے رہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا یار اٹھ کے چلے جاؤ، تم نے تو اتنا ٹائم کہا تھا، اتنا ٹائم کیوں لے لیا میرا۔ دین کی بات سمجھنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے کوئی اللہ نے فیس نہیں رکھی، کتنا اللہ نے صاف رکھا ہے دین کا کام۔ لیکن اس کے باوجود جو معاملہ ہے، جس طرح کی صورتحال ہے ہماری، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔